وصل على محمد وآل محمد اللهم صل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآنہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. موالیان حیدر کرار، محبان اہل بیت، آج اس مخدومہ کائنات کا تذکرہ کرنا ہے جو راضیہ ہے تو مرضیہ بھی ہے، جو صدیقہ ہے تو بطول بھی ہے، جو محدثہ ہے جو مبارکہ ہے، جو کائنات کی خواتین کی سردار ہے، جو باجت قلب مصطفیٰ، جو امیر المؤمنین کی شریکہ حیات ہے، جو امامت کا سرچشمہ ہے. دنیا جنہیں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے جانتی ہے. اس بات الامامت میں یہ روایت موجود ہے کہ جب سیدہ کائنات مخدومہ کائنات کی ولادت ہوئی تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے کیا دیکھا کہ بی بی کے بدن سے ایک نور آسمان کی طرف ظاہر ہوا. جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ سے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ سید الانبیاء نے جو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کے تنہا مصداق ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا خدیجہ گھبراؤ نہیں، اللہ نے فاطمہ کو اپنے نور کی عظمت سے خلق کیا، اور اس نور کی وہ عظمت و جلالت ہے کہ تمام ملائکہ اس نور کے آگے سر بسجود ہو گئے. عزیزان محترم، یہ شرک نہیں، یہ عین توحید ہے. حقیقت میں ملائکہ نے اللہ کو سجدہ کیا اور ملائکہ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اتنا عظیم شاہکار اے اللہ تو ہی خلق کر سکتا ہے. آج کے اس لیکچر میں ہم بی بی کے معجزے، دنیا جسے مصحف فاطمہ کے نام سے جانتی ہے، آج ہم اس مصحف فاطمہ پر فوکس کریں گے. آج کی اس گفتگو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ بیسیکلی یہ مصحف فاطمہ کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس مصحف فاطمہ پر وارد ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات، ایون مصحف فاطمہ کے حوالے سے جو سیدہ کائنات پر اعتراضات وارد کیے جاتے ہیں وہ بھی بیان کیے جائیں گے اور ان کے جوابات بھی دیے جائیں گے. سب سے پہلے یہ سوال کہ یہ مصحف فاطمہ ہے کیا اور یہ کس طرح وجود میں آیا. دو کتابیں میرے پیش نظر، ایک کتاب بصائر الدرجات اور دوسری کتاب اثبات الامامت. ان دونوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ امام صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے جد امجد رسول خدا محمد مصطفیٰ اس دنیا سے رحلت فرما گئے، ان کی شہادت ہو گئی، تو میری دادی بہت شدید گریہ کیا کرتی تھی. جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آتے، انہیں دلاسا دیتے، ان سے باتیں کرتے. مخدومہ کائنات اور جبرائیل علیہ السلام کے درمیان جو گفتگو ہوتی، امیر المؤمنین اس گفتگو کو تحریر فرما لیتے
اور بعد میں یہی تحریرات مصحف فاطمہ کے نام سے مشہور ہوئیں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا اسی حدیث کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ یہ مصحف فاطمہ یہ قرآن سے 3 گنا بڑا ہے، یعنی کہ اگر قرآن کی تقریباً 6000 آیات ہیں تو اس میں 18000 کے قریب سطور موجود ہیں۔ اب ہم شیعان حیدر قرار پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعوں کے ہاں ایک ایسا قرآن ہے جو اس ایکچول قرآن سے 3 گنا بڑا ہے، اور یہی مصحف فاطمہ کے حوالے سے مخالفین ہم پر یہ اعتراضات وارد کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ مصحف فاطمہ ہے، اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا ابتدائی ٹکڑا لے کر ہم پر کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں اگر اس حدیث کو پورا پڑھا جاتا تو یہ شبہ کبھی بھی وجود میں نہ آتا۔ اسی حدیث میں فوراً امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگرچہ یہ مصحف فاطمہ قرآن سے 3 گنا بڑا ہے، لیکن قرآن کا ایک حرف بھی اس مصحف فاطمہ کے اندر موجود نہیں ہے۔ پھر ہم پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا جو نہ امام ہیں نہ نبی، ان سے ملائکہ یا جبرائیل کس طرح خطاب کر سکتے ہیں؟ سرنامہ کلام میں سورہ آل عمران سے ایک شعر آفاق آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں ملائکہ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے خطاب کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الملائکۃ یا مریم، ملائکہ نے مریم سے کہا اے مریم ان اللہ اصطفاک، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا، وطہرک اور تجھے پاک کیا، واصطفاک اور دوبارہ چن لیا، علی نساء العالمین، عالمین کی خواتین پر تجھے فوقیت دی۔ اگر ملائکہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے خطاب کر سکتے ہیں جو نہ نبی ہیں نہ امام ہیں، اور اگر مریم سلام اللہ علیہا اپنے زمانے کی خواتین کی سردار ہیں تو جناب سیدہ کائنات تمام کائنات کی خواتین کی سردار ہیں، یہاں تک کہ مریم سلام اللہ علیہا کی بھی سردار ہیں۔ امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں لکھا کہ سیدہ کائنات تمام جنت کی خواتین کی سردار ہیں، اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا بھی جنت میں ہیں۔ تو اگر مریم سلام اللہ علیہا جنت میں ہیں اور سیدہ کائنات جنت کی خواتین کی سردار ہیں، تو مسند احمد ابن حنبل کی بنا پر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ جناب سیدہ کائنات مریم سلام اللہ علیہا کی بھی سردار ہیں۔ تو اگر ملائکہ جناب مریم سے محو گفتگو ہو سکتے ہیں تو پھر سیدہ کائنات سے ملائکہ محو گفتگو کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے اس اعتراض کی کوئی گنجائش باقی نہیں کہ سیدہ کائنات سے جبرائیل علیہ السلام کس طرح خطاب کر سکتے ہیں۔ موالیان حیدر قرار اب ہم ڈسکس کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس مصحف فاطمہ کا کانٹینٹ کیا ہے۔ امام صادق آل محمد اسی حدیث کو کنٹینیو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس مصحف فاطمہ میں جبرائیل علیہ السلام جناب سیدہ کائنات کو یہ بتایا کرتے کہ اللہ کے حضور ان کے بابا کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ مزید قیامت تک ہونے والے واقعات کے حوالے سے جبرائیل علیہ السلام نے سیدہ کائنات کو بتایا۔ اگر پوائنٹ وائز ڈسکس کیا جائے تو بیسیکلی ہم 4 مین پوائنٹ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ مصحف فاطمہ کے کانٹینٹ کے حوالے سے مین پوائنٹس کون سے ہیں۔
نمبر 1، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سیدہ کائنات کو یہ بتایا کہ آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کے شوہر امیر المومنین اور آپ کی ذریت کے ساتھ کیا معاملات طے پائیں گے۔ نمبر 2، اس مصحف میں قیامت تک آنے والے تمام کفار اور تمام مومنین مرد و خواتین کے نام موجود ہیں، یعنی وہ لوگ جو قیامت تک اس دنیا میں آئیں گے اور حالت ایمان پر مریں گے، ان مرد و خواتین کے نام بھی موجود ہیں اس مصحف میں۔ اس کے علاوہ قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو حالت کفر میں اس دنیا سے چلے جائیں گے، ان مرد و خواتین کے نام بھی اس مصحف فاطمہ میں موجود ہیں۔ نمبر 3، قیامت تک آنے والے ظالم و جابر حکمران کون کون سے ہوں گے اور کتنی مدت حکومت انہیں میسر آئے گی، وہ تمام تر ظالم حکمران ان کے نام اس مصحف فاطمہ میں منشن کیے گئے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب بنو عباس نے خلافت کی موومنٹ چلائی اور بنو امیہ کے خلاف انہوں نے علم بغاوت بلند کیا، تو بہت سے شیعوں نے امام صادق علیہ محمد، امام صادق علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ اس تحریک کا حصہ کیوں نہیں بنتے؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی جدہ سیدہ کائنات کے مصحف میں دیکھا کہ بنو عباس حکومت میں آئیں گے اور کتنا عرصہ ان کی حکومت قائم رہے گی اور کس قدر شدید مظالم یہ لوگوں پر گرائیں گے۔ تو اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قیامت تک کے آنے والے ظالم و جابر حکمران، ان کی مدت حکومت اس مصحف فاطمہ میں بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ چوتھا مین پوائنٹ مصحف فاطمہ کے حوالے سے کہ جو بھی اس سے پہلے آسمانی صحیفے آئے ہیں، جو کچھ علوم ان صحیفوں میں موجود تھے، وہ تمام تر علوم اس مصحف فاطمہ میں بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں تعجب کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن میں باقاعدہ منشن ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے نازل کیے گئے۔ اب ایک اعتراض جو مصحف فاطمہ کے حوالے سے وارد کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اس مصحف فاطمہ میں غیب کی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ غیب کا تعلق فقط اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سیدہ کائنات کو قیامت تک کے حالات کے حوالے سے آگاہ کریں؟ میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 کا ریفرنس دینا چاہوں گا، جس میں ملائکہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو یہ بشارت دی کہ اے مریم، ان قریب اللہ آپ کو ایک بیٹے سے نوازے گا جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا و آخرت میں صاحب منزلت ہوگا، وہ لوگوں سے ایک کلام کرے گا۔ تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اگر ملائکہ حضرت مریم علیہ السلام کو غیب کا علم دے سکتے ہیں، چونکہ یہ تمام تر چیزیں کہ آپ کا بیٹا ہوگا، اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا و آخرت میں صاحب منزلت ہوگا، وہ لوگوں سے کلام کرے گا، وہ اللہ کا نبی ہوگا، یہ تمام تر باتیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اگر ملائکہ حضرت مریم علیہ السلام کو غیب کا علم دے سکتے ہیں، تو اللہ کے حکم پر جبرائیل علیہ السلام سیدہ کائنات کو بھی غیب کی باتیں بتا سکتے ہیں۔ آخر میں ہم اس بات کو ایڈریس کریں گے کہ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ مصحف فاطمہ کہاں ہے؟ یہ مصحف فاطمہ یہ اہل بیت کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ سیدہ کائنات کے بعد یہ مصحف امیر المومنین کے پاس تھا،
ان کی شہادت کے بعد یہ امام حسن کے پاس، پھر امام حسین کے پاس، پھر امام سجاد علیہ السلام کے پاس، یہاں تک کہ اب یہ مصحف فاطمہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس موجود ہے۔ اور جب اللہ کے حکم سے وقت کے امام کا ظہور ہوگا تو ان کے پاس مختلف نشانیاں ہوں گی۔ امیر المؤمنین کی ذوالفقار ہوگی، رسول خدا محمد مصطفیٰ کا اسلحہ امام مہدی کے پاس موجود ہوگا۔ اسی طرح یہ مصحف فاطمہ بھی وقت کے امام کے پاس موجود ہوگا۔ امید ہے آج کی گفتگو سے آپ لوگوں کو کافی انفارمیشن ملی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔